آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو جنگ ہے یہ آپ کو سمٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ امریکہ کا کردار جو ہے وہ ایک ڈوبیس سا اس میں دکھائی دے رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ اسد. دیکھیں, بہت ہی خطرات جو ہیں وہ تو منڈلا رہے ہیں پورے مشرق وسطیٰ پہ, پورے گلف ریجن پہ. ایک انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے, اور جس طرح اسرائیل نے جارحیت شروع کی ہے ایران کے خلاف جمعے کی علیہ صبح کو, اور یہ جو نیتنیاہو کا جو موت کا نیا کھیل ہے جو انہوں نے غزہ کے بعد ایران میں اس کو شروع کیا ہے, یہ 2 روز قبل ہوا جب اتوار کو عمان کے اندر مذاکرات تھے امریکہ اور ایران کے درمیان. اگر ایران رضامند نہیں ہوتا تو وہ 5 راؤنڈ آف ٹاکس کیوں کرتا؟ ایران اگر رضامند نہیں ہوتا تو 2015 کے اندر جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک ڈیل کی تھی, نیوکلیئر ڈیل, وہ نہیں ہوتی. جواد ظریف صاحب اس وقت تھے اگر جہاں تک مجھے صحیح یاد ہے, اور یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور کے اندر 2018 کے اندر اس معاہدے کو یکسر ختم کر دیا. یہ ایران کی زیادتی ہے یا مغربی طاقتوں کی؟ 2010 کے اندر سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں آپ نے, اور دوسرا $100 ارب کے اثاثے آپ نے منجمد کیے ہوئے تھے 2010 سے کیے ہوئے ہیں. آپ نے سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات پہ نہیں بیٹھتے, اور طرح طرح کے مغربی میڈیا کے اندر یہ سوال ہو رہا ہے اسد کہ یہ مذاکرات پہ کب بیٹھیں گے؟ مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو مذاکرات پہ تو تیار تھے اتوار کے روز. اور جب امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں, انہوں نے تو بیان دیا تھا کہ مجھے علم تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا, لیکن امریکہ اس میں انوالو نہیں ہے. مارکو روبیو نے بھی کچھ اس طرح کا بیان دیا تھا جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ علم تھا تو اس وقت یہ سیز فائر کرتے, اور یہ تو حملہ جو ہے, کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ امریکی جو بیسز ہیں وہ پورے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں؟ خود انہوں نے اپنے جو امریکہ نے اپنے جو شہری ہیں اور اپنے پرسنل ہیں وہ خطے سے ان کے انخلاء کے لیے ایڈوائزری نکالی اور اس کے لیے انتظام کیا. تو یہ ایک بحث ہے اس وقت مغرب کے اندر بھی کہ کیا یہ اسرائیل کا حملہ ہے یا اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ہے. اور خود اسرائیل کا آپ دیکھیے کہتا ہے کہ جی نیوکلیئر ان کے عزائم ہیں ایران کے اور ہم اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد نیتنیاہو فاکس ٹی وی پہ یہ بیان دیتا ہے کہ جی رجیم چینج کرنے کے لیے آپ نے یہ بدماشی کب سے سنبھال لی؟ آپ امریکہ کے زیر سایہ یہ اور چھتری تلے یہ بدماشی کر رہے ہیں اس ریجن کے اندر. آپ جو غزہ کے اندر کیا, جو آپ نے لبنان کے اندر کیا, جو شام کے اندر کیا, اس سے پہلے اسماعیل ہنایا کو تہران کے اندر انہوں نے نشانہ بنایا, تو جو خطے کے اندر آپ بدماشی کر رہے ہیں, لائسنس ٹو کل جو آپ نے اپنا لیا ہوا ہے جس طرح امریکہ کی طرح جو انہوں نے عراق اور افغانستان کے اندر یا لیبیا کے اندر جو حملے کیے تھے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لمبی جنگ بھی جا سکتی ہے, خطرات سے بھرپور ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر گلف ریجن بھی, ویسا تہران میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا عرصہ یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے, اور کیا ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہے ایران, اور اپنی جو شرائط ہے اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے؟ ویسے صاحب, آج بڑے اخبارات میں یہ خبریں لگی ہوئی ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کرنے کا اسرائیل نے منصوبہ بنایا, اور امریکہ کے پاس جب یہ منصوبہ پہنچا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ اسے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. اور دوسری طرف وہ ہتھیار بھی سپلائی کر رہے ہیں, یعنی وہ اس جنگ میں براہ راست تو کود نہیں رہے ہیں لیکن مدد بھی کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایران کو اتنا کمزور کیا جائے کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے تیار ہو جائے. پھر حکومت کے رجیم چینج کی خبریں بھی ہیں. آپ امریکہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں اویس صاحب؟ دیکھیے, امریکہ کے کردار اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو 1979 جب سے خامنئی صاحب کا اسلامک ریولوشن آیا تھا, جب سے وہ ازلی دشمن ہے ایران کے, اور اسی طریقے سے اسرائیل بھی. تو اور اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ آپ کو پتہ ہے, امریکہ کی ایک جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے یا ان کی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے ٹو سپورٹ اسرائیل. تو یہ بات تو ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ کیوں سپورٹ آپس میں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, کس طریقے سے امریکہ کی چھتری تلے جو ہے وہ غزہ کے اندر جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, کس طریقے سے لبنان اور شام اور پھر اب ایران کے اندر جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے یا ایگریشن اپنا شو کر رہے ہیں نیتنیاہو, تو وہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو خبر لیک ہوئی ہے کہ جی آیت اللہ خامنئی صاحب کو جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, ان کو اسیسینیشن کا پلان تھا, دیکھیں اتنے
یہ ریولیوشنری گارڈز کے جو چیف جو مارے گئے ہیں اس حملے کے اندر، اس سے پہلے قاسم سلیمانی صاحب کو ٹرمپ کے ہی دور کے اندر مارا گیا تھا. 9 نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ پوری جو عسکری قیادت ہے، تو یہ کون سا انہوں نے کوئی ایسا کون سا پلان تھا، اس کی ڈیٹیلز بتائے، یا یہ صرف جملہ کافی ہے تاکہ نیوٹرالٹی اپنی شو کرے امریکہ؟ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر بہت زیادہ کوئی وزن ہوگا اور اتنا آسان ہوگا آیت اللہ خامنہ صاحب کو اسیسینیشن پلاٹ جو ہے اس کو کرنے کے لیے. مجھے یہ لگتا ہے اسد کہ دیکھیے 2-4 جو جذبات اور ریزیلینس الگ بات ہے، لیکن 2-4 تلخ حقیقتیں اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو 1979 کے بعد سے جو سینکشنز کا سامنا ہے ایران کا، اس کے بعد وہ کس طریقے سے اپنی ریزیلینس کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ ایک مثالی بات ہے، ایگزامپلری وہ ان کی جو بات ہے. لیکن جہاں تک ان کی ایئر فورس ہے وہ کمزور ہے، جہاں پہ ان کا ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم S-300 تھا جو رشیا سے لیا ہوا تھا، وہ پچھلے جو کچھ برسوں میں جو ہے وہ تباہ کیا تھا یا اس کو ڈیمیج کیا تھا. تو جو ایئر کی پاور جو ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ اس کے باوجود بیلسٹک میزائلز ہیں اور بہت سارے معاملے. اور دوسرا جو ٹرمپ کارڈ ہے ان کے پاس وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز، جہاں سے 20% پوری دنیا کا جو ٹریڈ ہے وہاں سے گزرتا ہے، 75% چائنا کا آئل ہے، اسی طرح US کے ٹریڈ ہے، سب کچھ. اگر اس کو چوک کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گلف پورا تباہ ہو جائے گا، UAE کی دبئی کی پوری پورٹ جو ہے وہ غیر فعال ہو جائے گی. تو بہت کچھ اسٹیکس پر ہے جو ایران حاصل کر سکتا ہے اس ریجن کے اندر. اور دوسری ایک بڑی کمزوری جو سامنے آئی ہے، جس کا ہلکا سا ذکر کیا بریگیڈیئر صاحب نے، وہ ہے مشرق وسطیٰ کے اندر جو شام کے اندر احمد الشرع کی سربراہی میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے، اور بشر الاسد کے فال کے بعد جہاں پہ ایران لڑ رہا تھا رشیا کے ساتھ، تو ایران وہاں پہ کمزور ہوا. اسی طرح حسن نصر اللہ صاحب کے اسیسینیشن کے بعد جو حزب اللہ وہاں پہ کمزور ہوئی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایران کے بعد عراق کے بعد سیریا کے بعد لبنان، اور لبنان کے آنگن کے ساتھ ہی جو ہے وہ سرحد ہے اسرائیل کی، اور وہاں سے اس کو ساری تکلیف تھی. جو ایران کا ایک بہت بڑا انفلوئنس مڈل ایسٹ کے اندر تھا، ملٹری انفلوئنس تھا، پولیٹیکل انفلوئنس تھا، وہ کہیں نہ کہیں ڈیمینش ہوا ہے. تو ایک یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کمزور ہو گیا ایران، تو ان پہ آپ ایک کاری ضرب لگائیں. مجھے یہ لگتا ہے آخر میں اسد، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے بڑھتا ہے تو یہ پورے خطے کو جو ہے وہ آگ میں لپیٹ لے گا، مشرق وسطیٰ بھی، جنوبی ایشیا بھی اور گلف ریجن بھی. اویس صاحب کہہ دیں کہ آپ کو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے غیر یقینی کی صورتحال ہوئی ہے، لیکن مجھے بہت طویل جنگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن کچھ ہفتوں پر محیط ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد خود امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، اور ایران اس وقت رضامند ہوگا جب ایران اپنے اسٹرانگ پوائنٹ سے پہ اس وقت جنگ کے اندر اپنی برتری اور یہ سبقت دکھا سکے گا. کیونکہ بہت کچھ اسٹیکس پر ہے ایران کے لیے بھی، مسلم ممالک کے لیے بھی، اور خود اسرائیل اور امریکہ کے لیے. ایگوز کی بھی لڑائی ہے، اور لڑائی اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ عرب ممالک افورڈ کر سکتے ہیں، نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے.